السلام علیکم، شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے طلاق یافتہ خواتین کے پاکستان میں حقوق کیا ہیں۔ یعنی وہ طلاق یافتہ خواتین طلاق ہونے کے باوجود سابقہ شوہر کے خلاف کیا کیا حقوق رکھتی ہیں اور کیا کیا مفادات حاصل کر سکتی ہیں، اور اس سلسلے میں قانون ان کی کیا مدد کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک مظلوم طبقہ ہے، اور طلاق کے بعد اور طلاق مرد کا حق ہے، جب مرضی اس کو طلاق دے دے، اور طلاق کے بعد ہم نے دیکھا ہے خواتین رل جاتی ہیں اور پریشانی کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ حقوق ہیں جو کہ خواتین طلاق ہونے کے باوجود سابقہ شوہر کے خلاف رکھتی ہیں، اور وہ اگر چاہیں تو ان حقوق پر عمل درآمد بذریعہ عدالت بھی کروا سکتی ہیں۔ اس لیے آج میں 14 ایسے رائٹس بیان کروں گا خواتین کے، جو ان کے طلاق ہونے کے باوجود ان کے رائٹس رہتے ہیں، اور وہ بذریعہ عدالت ان پر عمل درآمد بھی کروا سکتی ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ میرے جو یوٹیوب چینل ہے شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور دوستوں میں شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ دیگر دوستوں کو بھی اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہی ہو۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ عام الفاظ میں جو پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو ان کے رائٹس کے بارے میں آگاہی دے سکوں۔ اب اپنے ٹاپک پر میں آتا ہوں، اور سب سے پہلے اگر نمبر 1 جو رائٹ ہے خاتون کا طلاق کے باوجود اگر رخصتی نہ ہو، یعنی اگر کسی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس کو طلاق ہو گئی خاتون کو، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 اسی بارے میں ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر خاتون کا صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تو خاتون کی کوئی عدت نہیں ہوگی، وہ جب چاہے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ دوسرا جو رائٹ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اگر خاتون کی نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو وہ اس جو نکاح سے طلاق ہونے کے درمیان کا عرصہ ہے، عدت تک کا عرصہ جو، وہ اس کا خرچہ نہ نفقہ لینے کی شوہر سے حق رکھتی ہے۔ نکاح سے پہلے تک خاتون پر کے خرچہ نہ نفقہ کی ذمہ داری اس کے والد کی ہوتی ہے، لیکن جب اگر نکاح ہو جائے تو پھر خاتون کے خرچہ نہ نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہو جاتی ہے، بے شک رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، تب بھی شوہر اس کو خرچہ نہ نفقہ دینے کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی خاتون کا نکاح ہوا، رخصتی بھی ہوئی اور بعد میں طلاق ہو گئی، تو وہ نہ صرف عدت تک کا، طلاق کے بعد عدت تک کا 3 ماہ 10 دن کا خرچہ نہ نفقہ لینے کی حقدار ہے، بلکہ اگر شوہر نے سابقہ خرچہ اس کو نہیں دیا تو وہ سابقہ بھی 6 سال تک کا خرچہ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اور اس پر سپریم کورٹ کا ایک مشہور فیصلہ ہے، PLD 2006 سپریم کورٹ 457 میں رپورٹ ہوا ہے، جس کے تحت خاتون اب کے سابقہ 6 سال کا خرچہ نہ نفقہ جو لے سکتی ہے۔ نمبر 4 جو رائٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہم ہے کہ اگر خاتون کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، اولاد ہوئی اور طلاق ہو گئی، لیکن جب اس کو ڈائیورس ہوئی ہے تو وہ اس وقت ایک دودھ پیتے بچے کی اگر ماں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ خاتون نہ صرف بچے کا جو خرچہ نہ نفقہ کے شوہر پہ کر سکتی ہے، بلکہ اپنا دودھ پلانے کا جو خرچہ نہ نفقہ وہ بطور ماں وہ بچے کی بطور مدر جو ہے وہ اپنے سابقہ شوہر سے کلیم کر سکتی ہے 2 سال تک۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 ہے،
اور جس کا ترجمہ ہے کہ اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں بچوں کو 2 سال تک، اور اس کا جو اس خرچہ اور کپڑے جو ہیں وہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، اور ایون کہ اگر وہ کوئی آیا بھی رکھتی ہیں ایون دین جو ہے وہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ شوہر کی ہوگی اس کے کہ وہ اس آیا کے بھی پیسے اسے دے۔ ایک اور جو رائٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں نمبر 5 پہ، وہ یہ ہے کہ اگر خاتون پریگننٹ ہے اور اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے تو وہ جو ڈائیورس ہے وہ تب تک معطل رہے گی جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی۔ بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کے بعد ڈائیورس جو ہے افیکٹو ہوگی، ورنہ تب تک وہ ڈائیورس جو ہے وہ معطل رہے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم حق جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محمدن لا میں سیکشن 290 ہے، جو یہ کہتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ جو حق مہر کی اس نے 2 قسمیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے مؤجل حق مہر میم عین سے مؤجل، اور ایک ہے موجل حق مہر میم واو سے موجل۔ مؤجل حق مہر کو پرومپٹ اوور کہتے ہیں اور موجل حق مہر کو ڈیفرڈ اوور کہتے ہیں۔ ڈیفرڈ اوور 290 سیکشن میں یہ کہا گیا کہ ڈیفرڈ اوور خاتون 2 صورتوں میں لے سکتی ہے، یا اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے یا اس کو شوہر اس کو طلاق دے دے۔ شوہر کے طلاق کی صورت میں خاتون ڈیفرڈ اوور کی حقدار ہوگی، اور اس میں شوہر کو کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے اس سلسلے میں نہیں ملے گی۔ جو نمبر 7 ہے رائٹ جو خاتون کا، وہ ہے میں جو بیان کروں گا وہ ہے سامان جہیز کے بارے میں۔ ڈووری اینڈ برائڈل گفٹس ایکٹ جو ہے 1976 کا، اس کے سیکشن 2 اور 5 بڑے اہم ہیں، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ خاتون جو ہے وہ جو اس کو سامان جہیز اس کے والدین دیں گے، اور جو سامان جہیز جو گفٹ وغیرہ اس کے جو میکے والے جو دیں گے وہ سامان جہیز ہوگا، اور جو گفٹ وغیرہ اس کے سسرال والے دیں گے یا اس کا شوہر دے گا وہ گفٹ میں شمار ہوگا۔ سامان جہیز کی بھی مالک عورت ہے، اور جو گفٹ وغیرہ اس کو ملے گے اس کی بھی مالک عورت ہے۔ اگر طلاق ہوتی ہے تو خاتون نہ صرف طلاق کے بعد اپنے تمام سامان جہیز کا کلیم کر سکتی ہے، لینے کی حقدار ہے، بلکہ اگر کوئی گفٹ وغیرہ دیے گئے ہیں اس کے شوہر نے دیا ہے یا اس کے سسرال والوں نے دیا ہے تو اس کی بھی وہ حقدار رہے گی۔ نمبر 8 میں جو رائٹ بیان کرنے جا رہا ہوں خاتون کا، وہ ہے کہ طلاق کے باوجود، یعنی اگر کسی خاتون کا نکاح ہوتا ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوتی تو ایون دین وہ آدھے حق مہر کی حقدار رہے گی، کیونکہ حق مہر جو ہے اس کا آدھا حق مہر شوہر پر قابل پابندی تب ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے، اور آدھا تب ہو جاتا ہے باقی جب رخصتی ہو جاتی ہے، یعنی آدھے حق مہر کا تعلق نکاح سے ہے اور آدھے حق مہر کا تعلق رخصتی سے ہے۔ اگر رخصتی نہیں بھی ہوتی اور اس کو خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تب بھی وہ آدھے حق مہر کی حقدار رہے گی۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ میں جو نمبر 9 پہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اگر شرعی طور پر اگر خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے اور عدت کا عرصہ گزار رہی ہے اور عدت کے عرصے کے دوران اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ اپنے شوہر کی بیوی ہی تصور ہوگی، وہ اس کی شرعی بیوی تصور ہوگی، اور اس کی وراثت میں حصہ لینے کی بھی وہ حقدار رہے گی۔ اس پر اعلیٰ عدالتوں کے بھی کچھ فیصلہ جات موجود ہیں کہ اگر عدت کے دوران شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر وہ خاتون جو ہے وہ پہلے شوہر کی بیوی شمار ہوگی، اور اپنا خرچہ اپنا جو وہ وراثت ہے شوہر کی وہ لینے کی حقدار رہے گی، اور وہ اس کا وہ حقدار رہے گی۔ اسی طرح نمبر 10 پہ میں جو رائٹ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے طلاق سرٹیفکیٹ کے بارے میں۔ ہمارا قانون ایک پروسیس بیان کرتا ہے طلاق کی صورت میں۔ سیکشن 7 جو فیملی لاء آرڈیننس 1961 کا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے گا تو کسی بھی شکل میں طلاق دے تو اس کی نوٹس یونین کونسل کو دے گا، 30 دن میں ثالثی کونسل یونین کونسل بنائے گی۔ اگر اس کے بعد دونوں کو راضی نامے کی کوشش ہوگی، اگر راضی نامہ نہیں ہوتا تو 90 دن کے بعد طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے مگر طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کرتا اور کل کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور طلاق سرٹیفکیٹ نہ ہو تو پھر اعلیٰ عدالتوں نے فیصلہ جات میں قرار دیا کہ تب بھی وہ شوہر کی بیوی تصور ہوگی اور شوہر کی وراثت میں حصہ دار رہے گی یا حصہ اس کو ملے گا۔ اس پہ بھی کچھ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات موجود ہیں۔ ایک اور اہم ترین پوائنٹ نمبر 11 پہ میں جو رائٹ ہے خاتون کا ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اکثر لوگ جب بیوی کو طلاق دیتے ہیں، ایک تو اس کو طلاق دیتے ہیں، دوسرا وہ اپنے طلاق نامے میں کئی بےہودہ قسم کے الزامات بیوی پر لگا دیتے ہیں کہ یہ غیر مردوں سے اس کے ریلیشنز تھے، یا یہ غیر مردوں یہ کسی فون باتیں کرتی تھی، یا یہ بیڈ کریکٹر کی ہے، یا یہ نافرمان تھی، سو اینڈ سو۔ اگر کوئی ایسے الزام طلاق نامے میں لگاتا ہے شوہر بیوی پر
تو بیوی اس الزامات کی بابت جو جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے اس کا ڈیمیجز کا کیس کر سکتی ہے اور ایون کہ فوجداری کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ اس پر ایک کیسلا 2017 CLC 218 پیج ہے، اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے بھی قرار دیا کہ ایسی صورت میں خاتون شوہر پر ڈیمیجز کا کیس کر سکتی ہے۔ نمبر 12 پہ میں جو رائٹ بتانے جا رہا ہوں وہ اہم ہے کہ طلاق کے باوجود نابالغان پر ماں کا حق زیادہ رہے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق وغیرہ ہوتی ہے تو کئی بار لڑکی کے گھر والے بچوں کو نہیں لینا چاہتے اور وہ بعض اوقات اقرار نامے میں بھی شوہر کو لکھ دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ عدالتوں نے اس پر بھی قرار دیا ہے کہ ایسے اقرار نامے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور ماں بعد میں بچے لے سکتی ہے، بچوں کے بارے میں اقرار نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بچوں کا ویلفیئر دیکھنی ہے جو، اور کائنات میں ماں سے بہتر بچوں کے لیے کوئی گود نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون سے اس کے شوہر نے بچے طلاق دی اور بچے چھین لیے ہیں تو وہ 491 ضابطہ فوجداری کے تحت سیشن کورٹ میں پٹیشن دائر کر سکتی ہے، ہائی کورٹ میں بھی کر سکتی ہے بچوں کی برآمدگی کے لیے، بچے حاصل کرنے کے لیے، اور مزید وہ دفعہ 25 کے تحت کسٹڈی آف چلڈرن کا بھی کیس کر سکتی ہے، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے دفعہ 25 کے تحت، اور اس دفعہ 12 کے تحت وہ پروٹیکشن آرڈر بھی لے سکتی ہے یا عارضی کسٹڈی بھی مانگ سکتی ہے۔ اگر بچے اس کے پاس ہیں ایون دین وہ دفعہ 7B گارڈین وارڈ ایکٹ کے تحت جو ہے بچوں کا ڈکلیریشن، گارڈین شپ کی ڈکلیریشن کا کیس کر سکتی ہے، اور اس میں دفعہ 12 کے تحت وہ بچوں کی پروٹیکشن بھی مانگ سکتی ہے تاکہ اس کو فیوچر میں اس کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اب نمبر 13 پہ میں جو رائٹ بیان کرنے جا رہا ہوں خواتین کا، وہ ہے سیکشن 21A ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ فیملی کورٹ جو ہے خاتون کی پراپرٹی کی تحفظ کی محافظ ہے اور وہ اس کی پراپرٹی کا تحفظ کرے گی۔ سو کسی بھی قسم کی پراپرٹی ہو جو خاتون کی ہو، چاہے اسے حق مہر میں ملی ہو، چاہے گفٹ میں ملی ہو، چاہے وہ ویسے مالک ہو، تو فیملی کورٹ جو ہے اس پراپرٹی کا تحفظ کرے گی، اس پر اسٹے آرڈر بھی دے سکتی ہے اور وہ اس پر جو ہے وہ تحفظ کرے گی کوئی بھی پراپرٹی جو فیملی میٹر سے ریلیٹڈ ہوگی۔ اس طرح نمبر 14 میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، جو رائٹ نمبر 14 ہے خواتین کا، وہ بھی اہم ہے کہ اگر اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر لیتے ہیں، جب بیوی اعتراض کرتی ہے تو پھر اس کو پہلی بیوی کو وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسی خواتین بھی استغاثہ دفعہ 6 کے تحت دائر کر سکتی ہیں، جس میں عدالت اس کے شوہر، سابقہ شوہر جس نے طلاق دی ہے، اس کو 1 سال جیل اور 5 لاکھ جرمانہ کر سکتی ہے۔ بے شک بعد میں اس کو طلاق ہو جائے، لیکن جب اس بندے نے دوسری شادی کی ہوتی ہے تب یہ اس کی بیوی ہوتی ہے اور تب جرم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہمارے قانون میں کسی بھی جرم کی بابت FIR درج کروانے کی یا استغاثہ دائر کرنے کی کوئی لمیٹیشن قانون میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر جو 15 ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر نکاح نامہ جات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے اگر شوہر نے دوسری شادی کی یا طلاق دی تو اتنی رقم بیوی کو ادا کرے گا۔ یہ اکثر نکاح نامہ جات میں لکھی جاتی ہے، مگر اس پہ کچھ اعلیٰ عدالتوں نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ شرط خلاف شریعت ہے، اس لیے اس کا یہ رقم بیوی کو نہیں مل سکتی، لیکن کچھ عدالتوں نے وہاں اس کے حق میں بھی فیصلے دیے ہیں اور کچھ عدالتوں نے اس کو بیوی کا رائٹ قرار دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایسی صورت میں شرط کو ڈگری بھی فرمایا ہے۔ سو یہ تھے کچھ رائٹس جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو خاتون طلاق کے باوجود شوہر سے لینے کی جو ہے، سابقہ شوہر سے لینے کی وہ حقدار رہتی ہے۔ امید ہے میری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ sandlassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ سینڈلا ایسوسیٹس سارے پنجاب میں سروس فراہم کرتی ہے فیملی کیسز میں۔ ہمارے پاس پینل پہ تمام فیملی کیسز ایکسپرٹ ہی لائرز ہوتے ہیں اور تمام بڑے شہروں میں ہمارے پینل موجود ہیں پنجاب کے، اس کے علاوہ کراچی اور پشاور میں بھی ہم فیملی کیسز میں سروسز دیتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو بہترین سروسز جو ہیں فیملی کیسز میں میسر آئیں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ، تھینک یو۔